السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، دوستو، ساتھیو، یہ درس ہمارا تذکیری درس ہوتا ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسی باتیں کرے جس کو عربی زبان میں مرققات القلوب کہا جاتا ہے، یعنی دل کو نرم کرنے والی بات اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرنے والی باتیں کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ دنیا کی مصروفیات، دنیا کی مشغولیات، ہمارا جو آفس کا کام ہے یا باہر کی جو زندگی ہے، حقیقت میں یہ ہے جو باہر کی بہت ساری چیزیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، دلوں میں ایک طرح کا میل پیدا کر دیتی ہیں، دلوں کو زنگ لگا دیتی ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ دو اہم چیزیں ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں، جس کو علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ ایک تو انسان گاہے بگاہے کبھی کبھی تذکیری باتیں دوسرے سے سنیں، چاہے وہ پڑھے یا سنے، کتابی شکل میں ہو، پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھے، اگر پڑھنے سے اتنی دلچسپی نہیں ہے تو کسی کی تقریر، کسی کا وعظ سنے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے لوگوں سے سنے کچھ۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، طریقہ اور بھی، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان چند گھڑیاں اکیلے میں گزارے، خلوت، جہاں کوئی نہ ہو، کسی قسم کا ڈسٹربینس نہ ہو، اکیلے میں سوچے کہ وہ کیوں دنیا میں آیا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔ کیا دنیا میں وہ عبث ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ جو کچھ وہ زندگی میں کر رہا ہے، کیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ کیا اس حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے نجات مل جائے گی؟ وہ کسی عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ یہ اکیلے میں انسان سوچے۔ اس میں چاہے پہلو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں، آدمی وہ بھی سوچے، اور یہ کہ بندوں کے ساتھ اس کا تعامل کیا ہے، اس کا برتاؤ کیا ہے، بندوں کے حقوق وہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں، اور بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، بات چیت، معاملات کیسے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے حقوق کے حساب میں پھنس جائے، یا کہیں ایسا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تو کامیابی سے نکل آئے لیکن بندوں کے معاملات میں وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے، یہ بہت سارے علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے الگ الگ پیرائے میں، انسان وقت نکالے تھوڑا سا اکیلے، چاہے ہر دن، چاہے چند دنوں میں، لیکن وقت نکالے، سوچے کہ وہ کہاں جانا چاہتا تھا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا جو راستہ اس نے منتخب کیا ہے، جو راستہ اس نے چنا ہے، اس کو منزل کی طرف لے جا رہا ہے، یا کہیں اس نے کہیں ایسا راستہ یا ایسا طریقہ تو نہیں اختیار کر لیا جو اسے منزل سے اور دور لے جا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، جہاں اسے جانا چاہیے اس کے قدم وہاں نہیں جا رہے۔ یہ جو ہے دو راستے ہیں۔ تیسرا راستہ جو بہت مشہور ہے انسان کے اندر رقت پیدا کرنے کا، انسان قبرستان کی زیارت کرے، مشہور ہے، واضح ہے۔ اور اسی طرح قبرستان سے ملتا جلتا یہ ہے کہ انسان ہاسپٹل کی زیارت کرے۔ یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں انسان کو حقیقت میں انسان کی بے بسی، لاچاری اور انسان کی غفلت کا اندازہ ہوگا۔ قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے پیسے کے زعم میں تھی، اپنے حسن کے زعم میں تھی، اپنے طاقت کے زعم میں تھی، اور اچانک موت نے دبوچ لیا۔ اس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی قبرستان میں ملے گی جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اچانک کیسے مر جائیں گے،
ان کے دل میں تھا ابھی تو بہت زندہ رہیں گے، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو عمر ہی کیا ہے ہماری، 20 سال ہیں صرف، ابھی کہاں مریں گے، لوگ 70 سال میں مرتے ہیں نا، ابھی مجھے موت نہیں ہے۔ تو یہ قبرستان اور پھر انسان جائے حقیقت میں، اس کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے کہ انسان ہاسپٹل جہاں بیمار رکھے ہوئے ہیں وہاں جائے، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو لوگ بستروں پہ ہیں ان میں سے کوئی حرکت نہیں کر پا رہا ہے، کوئی بول نہیں پا رہا، کوئی اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، چند گھڑیاں اس کے پاس باقی ہیں۔ یہ سب کیفیات اسے بتائیں گی کہ زندگی میں جو ہم شور مچاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زندگی میں اتنا اٹھا پٹک اور جو مقابلہ آرائی اور جو کچھ، اس کی کیا حقیقت ہے، گھوم پھر کے تو وہیں جانا ہے، کبھی جوانی میں وہ چیز آ جاتی ہے، کبھی بڑھاپے میں وہ چیز آئے گی۔ یہ چند باتیں جو انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان دل کو سخت بناتا رہتا ہے، دنیا کی مشغولیات، دنیا کی مصروفیتیں اس کے دل میں پرتیں ڈالتی رہتی ہیں، اس پرت کو توڑتے رہنا چاہیے۔ جیسے برف کی پرت جم جاتی ہے، جتنا زیادہ موٹی ہوتی جائے، کسی بھی چیز کی پرت موٹی ہوتی جائے گی تو اس چیز تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ تو دل میں بھی اگر گناہوں کی پرتیں اور مشغولیات، مصروفیات، دنیا کی رنگینیاں، یہ پرتیں بڑھتی بڑھتے 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 ایک موٹی چادر بن جائیں گی تو دل کی طرف ہدایت کی باتیں پھر نہیں جائیں گی، اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے بہرحال یہ گاہے بگاہے کبھی کبھی یہ سب سوچتے رہنا چاہیے۔ میں چند باتیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ مکمل کروں گا بات کو، کہ عبادت میں لذت کیسے ملے، کیسے مزہ آئے عبادت میں، کیونکہ عبادت میں مزہ آئے گا تو ہم عبادت کی طرف مائل ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو سوچتے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں، جانے، کوشش کرے کہ اسے عبادت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا، عبادت میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے، کیوں وہ مسجد کی طرف بھاگتا نہیں ہے، کیوں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں کر پا رہا ہے، کیوں وہ نفلی روزے کیوں نہیں رکھ پا رہا ہے۔ جو بھی عبادت کی چیزیں ہیں اس کا دل اس کی طرف جا کیوں نہیں رہا ہے، اور یہ ہماری اکثریت کی حالت یہی ہے، دل بہت زیادہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، ایک بیماری ہے، کمی، خرابی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس پہ بات ہی نہ ہو، اس پر بات ہو کہ بھائی بدلیں گے کیسے، کیا راستہ ہے جس کو اپنا کے انسان اپنی زندگی میں شاید کوئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو وہی ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے فی الحال آج کی درس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کی لذت کب ملے گی، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ یہ بہت اہم بات، انسان جب اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو جان لے، اس کے احسانات، اس کی رحمت، اس کا فضل و کرم، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اصل میں کبھی کبھی شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی غضب سے ڈرانا تو چاہیے، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی غضب سے ڈرانا، دونوں کو اگر دو ترازو کے دو پلے میں رکھا جائے تو دعوتی لحاظ سے اور ترغیبی لحاظ سے ان تمام پہلوؤں سے محبت کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم بچے کو بچپن سے ڈراتے بہت ہیں جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ سے، وہ اچھی بات ہے، وہ پہلو ہے، اس کا انکار نہیں، نصوص بھرے پڑے ہیں، لیکن غالب پہلو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے محبت کا پیدا کرنا چاہیے کہ بچہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے، وہ اپنے دین سے محبت کرے، اس کے سامنے جو ہے پیش کرنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کو لگنے لگے کہ دین میں سختیاں بہت زیادہ ہیں اور تنفر کا، دور جانے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، بلکہ محبت کے ذریعے اس کو مائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے جس سے انسان کو عبادت کی لذت ملے گی، وہ ہے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔
اب محبت کیسے پیدا ہوگی، اسی پر انشاءاللہ بات کو مکمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان شرعی آیات پر غور و فکر کرے۔ شرعی آیات سے مراد قرآن کی آیتیں، حدیثیں، خاص طور سے قرآن کی آیتیں، انسان ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھے، اور اس ذریعے سے جتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے گا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے اسماء کو جانے گا، جتنا زیادہ رب کی معرفت قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث نبویہ کے ذریعے حاصل ہوگی، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اشارہ کرنا مقصود ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 سے 4 تک آپ پڑھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہاں ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اگر ایمان میں اضافہ چاہیے، مضبوطی، کیونکہ یہی ایمان انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ آمادہ کرتا ہے، تو اگر ایمان کی مضبوطی چاہیے، ایمان میں زیادتی چاہیے، تو قرآن کریم کی تلاوت معنی مفاہیم کے ساتھ۔ جتنا زیادہ انسان قرآن سے قریب ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب بھی ہوگا، اس کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو ایک راستہ، پہلا راستہ یہی ہے کہ قرآن کریم سے لو لگائی جائے۔ ہماری اکثریت ایسی ہے اور اتنی مصروفیات لوگوں کی ہیں، اب وقت قرآن کے لیے لوگوں کے پاس نہیں بچا، اس لیے قرآن سے جو محبت ہونی چاہیے کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ قرآن اس کا ہو، اس کا مصحف ہو، پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، اس کے دقائق، اگر ایک عالم ہے تو اس کے دقائق پر غور کرتا رہے۔ یہ بہت انسان کی خوش نصیبی، اللہ تعالیٰ سے محبت، ایمان کی زیادتی، ان تمام چیزوں کے لیے یہ تعلق بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی لیے اترا ہے تاکہ رب سے تعلق مضبوط ہو، تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، تاکہ انسان نیکیوں کی طرف مائل ہو، برائیوں سے دور جائے۔ اگر تعلق یہ کمزور ہو جائے گا، یہ جتنے بھی خیر کی باتیں میں نے کہی ہیں وہ انسان کی زندگی میں نہیں رہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کا دل ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگے گا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اسے محبت پیدا کرنی ہے، انسان کو ایمان میں اضافہ کرنا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی کونی آیات میں غور و فکر کرے۔ یہ سورج جو ہمیں گرمی دیتا ہے، جو بہت ساری وٹامن ڈی دیتا ہے مثال کے طور پر، اور بہت ساری نعمتیں جو شاید انسان ابھی اس کا تجزیہ بھی نہیں کر پایا ہوگا کہ مطلب سورج ہٹا دیا جائے تو دنیا پہ اس کے اثرات کیا ہو جائیں۔ سورج ایک چھوٹی مثال ہے، ایک مثال ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو باہری نعمتیں ہیں، انسان سوچے کہ اور اپنی اندر کی، اپنے جسم کی نعمتیں، 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، 2 کان دیے سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ تمام باتیں شاید دہرانے کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان اگر اندھا ہو تو کیا ہوگا، گونگا ہو تو کیا ہوگا، بہرا ہوگا تو انسان کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی کے ہاتھ نہ ہو، کسی کے پیر نہ ہو، کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل ہی چھین لے، یہ تمام نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان یاد کرے گا تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ ایک آیت میں بطور تائید کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ انعام آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت کے نظارے دکھاتے ہیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین والے ہو جائیں، تاکہ ان کے دل میں یقین پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اس سے پتہ یہ چلا، جیسا کہ علماء کرام نے تشریح میں لکھا ہے، کہ یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جو کونی آیات پر غور و فکر، سورج کے بارے میں سوچنا، چاند کے بارے میں سوچنا، بارش کے بارے میں، موسموں کی تبدیلی کے بارے میں، رات و دن کے آنے جانے کے بارے میں انسان غور کرے،
تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھ جائے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ انسان اسے جو نعمتیں دی گئی ہیں، پہلے دوسرا جو تھا وہ کونی آیات، تیسرا یہ تھا کہ انسان اپنے آپ پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ جسمانی نعمت ہو، کھانے پینے کی نعمت ہو، وہ نعمت بیوی کے شکل میں ہو، بچوں کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، سواری کی شکل میں ہو، دوستوں کی شکل میں ہو، رشتہ داروں کی شکل میں ہو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، جیسے ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیارے پیارے ماں باپ دیے ہیں، پیارے پیارے بھائی بہن دیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان اکیلے میں جب 50-60 سال کا ہوتا سوچتا ہے، ابا کے ساتھ رہتا تھا، امی ساتھ میں رہتی تھی، ایک پلنگ ہوا کرتی تھی، اس میں امی چائے بنا کے لاتی تھی، ہم سب مل کے بیٹھ کے چائے پیتے تھے۔ آج وہ دوبارہ اس منظر کو، جنت میں جائے انشاءاللہ، لیکن ایک دنیا میں اس ریکریٹ نہیں کر سکتا، اس کو دوبارہ اب وہ منظر نہیں آ سکتا جو کبھی زندگی میں ہم نے جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ قہقہے لگائے ہیں گھر میں بیٹھ کے، امی کی گود میں، ابو کے سامنے، وہ تمام چیزیں اب دوبارہ نہیں آئیں گی۔ تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہماری زندگی میں دی ہیں، تو کیا وہ ذات اس لائق نہیں ہے کہ محبت کی جائے اس سے بے انتہا محبت کی جائے۔ کوئی انسان ہمیں اگر مثال کے طور پر 10,000 روپیہ دیتا ہے تو ہم احسان مند ہو جاتے ہیں، احسان سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی ہے، والدین، ماں باپ، بھائی بہن، یہ تمام پیڑ پودے، یہ راستے، یہ دیواریں، سب کچھ ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے۔ ہم اس سے اپنی آنکھوں کو جو ہے لطف اندوز کرتے ہیں، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے جو لذت اٹھانے کی چیزیں دی، ہم اس سے لذت اٹھاتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ چیز اس بات پہ آمادہ نہیں کرتی کہ اس ذات سے محبت کی جائے جس نے ہمیں تمام چیزیں دی ہیں، اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے، ایمان میں اضافہ کیا جائے کہ یہی اگر ہم نے عبادت کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی دین پر ہم نے زندگی گزاری، تو انشاءاللہ اس سے بہتر نعمتیں جنت میں ہمیں ملنے والی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ باقی اس کا حصہ باقی، بہت ساری باتیں اس میں ہیں، چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ عبادت کا شوق پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو، ایمان میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ تمام باتیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔